یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عام طور سے مجلسوں میں نہیں پڑھی جاتی اور پبلک کو اس دلچسپی بھی نہیں ہوتی زیادہ، اس لیے بھی نہیں پڑھی جاتی۔ فقہ محمدی ہے یہ جو ہمارے پاس ہے، فقہ محمدی ہے جو ہمارے پاس ہے، فقہ جعفری کیسی؟ لیکن چونکہ بعد میں فقہ کمپائل ہوئی ہیں لہذا بعد والوں کا نام لے کے ہماری فقہ کو بھی نام دیا گیا تاکہ ہم آپ کے برابر آ جائیں۔ آپ سمجھے اس کے اندر چکر کیا ہے؟ اس کے اندر چکر یہ ہے کہ ہم آپ کے برابر آ جائیں کہ 25 برس پہلے آپ نے شروع کیا، ان کے 50 برس پہلے انہوں نے شروع کیا، ان کے 25 برس پہلے آپ نے شروع کیا، وہی زمانہ تھا 100 برس کے اندر میں۔ جی نہیں، یہ فقہ محمدی ہے جو رسول اللہ نے بتایا وہی علی نے کہا، جو علی نے کہا وہی حسن نے کہا، جو حسن نے کہا وہی حسین نے کہا، جو حسین نے کہا وہی سید سجاد نے کہا، جو سید سجاد نے کہا وہی محمد باقر نے کہا، جو محمد باقر نے کہا وہی جعفر صادق نے کہا۔ یہ فقہ محمدی ہے۔ ہاں، اور فقہ جو ہے وہ ہیں بعد میں، وہ ہیں بعد میں، ان پر ہمیں نہ کوئی کمنٹ کرنا ہے، نہ کوئی تبصرہ کرنا ہے، نہ کوئی بات کرنا ہے۔ ہم سے کیا مطلب؟ ہر ایک اپنے اپنے گھر میں خوش رہے بھائی، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر ہم اپنے دین پر، تو ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہ گھر بدلا، نہ در بدلا، نہ خاندان بدلا، نہ زبان بدلی، نہ نسل بدلی، کوئی چیز بدلی نہیں، وہی رہی رسول اللہ سے چھٹے امام تک۔ تو اب چاہے اسے آپ فقہ جعفری کہیے یا فقہ باقری کہیے یا فقہ حسینی کہیے یا فقہ علوی کہیے یا فقہ محمدی کہیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک عالم گزرے ہیں اور ان کی کتاب بہت مشہور ہوئی ہے، شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید معتزلی۔ ابن ابی الحدید معتزلی ایک عالم گزرے ہیں اور ان کی ایک کتاب ہے شرح نہج البلاغہ جو بہت پاپولر ہے اور یقیناً اس کی بہت سی کاپیاں بمبئی میں بھی مل جائیں گی۔ تو شرح تو ہے لیکن اس کے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑا مضمون بھی لکھا ہے، 2-4 پیج کا نہیں، پوری کتاب ہے ایک مضمون کے طور پر، اور اس کے اندر انہوں نے حضرت علی کے علم کی وضاحت کی ہے، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ علم جتنا بھی ہے سب کے چشمے ذات علی سے جاری ہوئے، اور جتنے بھی علوم ہیں وہ ذات علی سے پھیلے۔ وہ مضمون عربی میں ہے، وہ کتاب بھی عربی میں ہے، شرح بھی عربی میں ہے، لیکن بہرحال جو عربی سے واقف ہے یا انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ علی کی ذات علوم کا مرکز تھی اور علم صرف و نحو علی کی ذات سے شروع ہوا، اس لیے کہ جو اس کے زبردست ماہر تھے ابو الاسود دوئلی وہ علی کے شاگرد تھے، اور علم تفسیر علی کی ذات سے شروع ہوا اس لیے کہ جو شیخ المفسرین کہلاتے تھے ابن عباس وہ علی کے شاگرد تھے، اور علم فقہ یعنی یہی تھیالوجی کا علم، اسکول آف جوریسپروڈنس، یہ بھی علی کی ذات پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے کے یہاں ہم شیعہ لوگ اماموں میں شاگردی کا قائل نہیں ہیں، امام سب اللہ کے شاگرد ہیں، مکتبہ قدس میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ معتزلی ہیں، وہ اثناعشری نہیں ہیں، یہ واضح رہے۔ انہوں نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ شاگرد تھے امام جعفر صادق کے، اور امام جعفر صادق شاگرد تھے اپنے باپ محمد باقر کے، اور وہ شاگرد تھے اپنے باپ امام زین العابدین کے، اور وہ شاگرد تھے اپنے باپ امام حسین کے،
اور وہ شاگرد تھے اپنے باپ حضرت علی کے. اس طرح علم فقہ علی تک جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ امام مالک شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے، لہذا مالک کا بھی علم ان تک جاتا ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ امام شافعی شاگرد تھے امام مالک کے، لہذا ان کا علم بھی اسی سلسلے سے حضرت علی تک جاتا ہے. اس کے بعد کہا کہ امام احمد ابن حنبل شاگرد تھے امام شافعی کے، لہذا ایک تو ان کا علم اس سلسلے سے جاتا ہے، اور دوسرے امام احمد ابن حنبل کی ایک دوسری لائن بھی ہے کہ وہ اکرمہ کے شاگرد تھے، اور اکرمہ ربیعہ رائی کے شاگرد تھے، اور ربیعہ رائی ابن عباس کے شاگرد تھے، اور ابن عباس علی کے شاگرد تھے. اس طریقے سے چاروں اسلامی فقہوں کا علم جو ہے وہ آخر میں جا کے رجوع ہو جاتا ہے علی تک. تو میں نے کہا جب یہ صورت حال آپ کو قبول ہے تو فقہ علی موجود ہے، سب کتابوں کو صحیح کر لیجئے اس کی روشنی میں. عزیزان گرامی، یہ مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں جو علماء ہیں، اور آج تک الحمدللہ ہمارے کیا علم فقہ زندہ ہے. زمانہ بدل رہا ہے، حالات بدلتے جاتے ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نئی نئی الجھنیں آ رہی ہیں. فقیہ کا کام ہے کہ وہ ان تمام الجھنوں کو تعلیمات معصومین کی روشنی میں دیکھ کے اس کا حل بتائے. تو الحمدللہ ہمارے پاس علم زندہ ہے، ہمارے پاس علم زندہ ہے. ہمارے جعفری فقہ میں اور دوسری فقہوں میں فرق یہ ہے کہ جو مجتہد آج دنیا میں نہیں ہیں ان کی تقلید آپ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. یا میں ان کا فتویٰ بیان کروں جو 200 برس پہلے تھے، ان کا نہیں آج جو ہم وہ بتائیے، ہے نا. تو وہاں یہ نہیں ہے. وہاں جو 4 علماء گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ 4 بزرگ جو ہیں انہی کی بتائی ہوئی فقہ پر عمل آج تک ہوتا ہے. اب ایک بات کا ہمیں شکوہ ہے، ایک بات کا شکوہ یہ ہے کہ رائفل ضرور رکھیے مگر لائسنس لے کے رکھیے. ورنہ پکڑے جائیے. سمجھا؟ لائسنس ہونا چاہیے آپ پاس. دیکھیے، فتویٰ دینے کا لائسنس ہے اجتہاد. جن کے پاس اجتہاد نہیں ہے وہ فتویٰ کیسے دیتے ہیں؟ یہ عزاداری کے خلاف جو فتوے آتے ہیں، پہلے اپنے کو مجتہد تو کہیے.